الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم آپ کو بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے معراج کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات مکہ سے سب سے پہلے مسجد اقصی لے کر آئے، پھر مسجد اقصی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، پھر وہیں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا مسجد اقصی ہی سے۔ قرآن کریم کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصی کا صاف صاف تذکرہ کیا ہے کہ مسجد اقصی ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور پھر یہیں سے معراج کا سفر شروع ہوا۔ دوسری حدیث شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلا مقام جو روئے زمین پر عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ پھر یہ کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مسجد اقصی افضل ہے مسجد نبوی افضل ہے؟ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب مسجد اقصی میں نماز پڑھنے سے 4 گنا زیادہ ہے، اور دوسری حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے بقدر ہے صحیح روایت کے مطابق۔ دوسری اگرچہ حدیث 50,000 نمازوں کی بھی ہے، اور تو اس حساب سے مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 250 نماز کے برابر ہوگا۔ ایک دوسری حدیث شریف میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 جگہ کے لیے ہی سفر کیا جا سکتا ہے، یعنی 3 جگہ سفر کرنا باعث عبادت ہے، ان جگہ کے لیے جانا ہی عبادت ہے، اور وہ 3 جگہ مسجد حرام، خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی ہے۔ تو ان قرآن کریم کی آیات سے احادیث شریف سے مسجد اقصی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے مسلمانوں کے نزدیک۔ پھر یہ کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ مسلمانوں نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، پھر تحویل قبلہ ہوا اور پھر خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا۔ یہ تو ہے مدینہ کے احوال، لیکن مکہ میں قبلہ کیا تھا؟ خانہ کعبہ یا مسجد اقصی؟ اس میں بہت زیادہ واضح نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ مسجد اقصی ہی خانہ کعبہ، جب مکہ میں تھے تب بھی مسجد اقصی ہی قبلہ تھا۔ لیکن صحیح جو زیادہ راجح ہے وہ یہ ہے کہ قبلہ تو بیت المقدس ہی تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ بیت المقدس کا رخ بھی ہو جاتا تھا اور خانہ کعبہ کا رخ بھی ہو جاتا تھا۔ یہ تو فضیلت ہے مسلمانوں کے یہاں مسجد اقصی کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات تمام انبیاء کی امامت فرمائی، یہیں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا، اور مسلمانوں کے یہاں 3 مسجدوں کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک مسجد اقصی ہے، اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب دیگر مسجدوں کے مقابلے میں بڑا ہوا ہے۔ یہودیوں کے یہاں مسجد اقصی کی فضیلت کیوں ہے؟ تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو ہر آسمانی مذہب مانتا ہے، خواہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق میں جب ان کو وہاں پریشان کیا نمرود بادشاہ نے آگ میں جلایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کا حکم ہوا فلسطین کی طرف۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر فلسطین کی طرف آئے، یہیں انہوں نے اپنا مسکن بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ان کی اولاد جس میں بنی حضرت اسحاق
اور حضرت اسحاق سے چلنے والا تمام انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ، وہ ان میں سے اکثر انبیاء کا مسکن فلسطین ہی رہا ہے، اور فلسطین ہی میں یعنی مسجد اقصی ہی میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے معبد یعنی عبادت کا گھر تعمیر کرایا تھا، جو تمام انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ رہا ہے۔ چونکہ اور یہود یہی چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی کو نعوذ باللہ شہید کر کے یہاں ہیکل سلیمانی یعنی عبادت کا گھر بنایا جائے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا تھا۔ یہ تو ہے یہودیوں کے ہیں مسجد اقصی کی فضیلت اور ان کا منصوبہ۔ عیسائیوں کے یہاں بھی مسجد اقصی کی فضیلت ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت المقدس کے اندر ہوئی، وہی وہیں بڑے، وہیں سے آسمانوں پر ان کو اٹھایا گیا، اور جب قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، فلسطین کے اندر ہی دجال کو قتل کریں گے۔ اس سے مسلمانوں کے نزدیک، یہودیوں کے نزدیک اور عیسائیوں کے نزدیک مسجد اقصی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں مسجد اقصی کا جائے وقوع، مسجد اقصی کہاں واقع ہے، مسجد اقصی کس کو کہتے ہیں، اس کو بیان کیا جائے گا۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے تمام قسطوں کو سنیں، کیونکہ ایک قسط میں پورا مضمون نہیں آ سکتا، پوری مکمل تاریخ بیان کی جائے گی، کب مسجد اقصی بنی اس سے لے کر اب کیا حالت ہے۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو جلد از جلد پہنچ سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔